انجمن آیا، یہ صدر انجمن آیا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں حضرت قائد ملت اسلامیہ ہندیہ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور انسانوں کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو اپنے قیمتی خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت قائد ملت ہم سب کے سامنے ہم استقبال میں صرف ایک نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی حضرت ہمارے ساتھ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، جامعہ بدر العلوم کا یہ اجلاس در حقیقت صرف اجلاس نہیں، ایک رسمی اجلاس نہیں، بلکہ سیکھنے اور سکھانے کی ایک درسگاہ ہے۔ ایک پڑھائی مدرسے کے اندر سارے سال ہوتی ہے اور کچھ سیکھنا سکھانا اس اجلاس میں ہوتا ہے۔ جلسے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانا، نئی تو کوئی بات ہے نہیں بتانے والی، سب وہی پرانی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں تازہ خواہی داشتن کرتا بھائے سینہ را، گاہے گاہے باغ خواہی قصے پالی نہ۔ تو وہی پرانی باتوں کو دہرایا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کرو گے تو کیا کیا نقصان ہوگا۔ یہ موٹی سی کچھ باتیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں۔ صبح سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اکثر باتیں بتائی جا چکی ہیں، تو میں کیا بتاؤں؟ یوں کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو وہی بات ہے، بس نماز پڑھو، سچ بولو۔ اب کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، سبھی جانتے ہیں، پر ہوتا نہیں۔ جانتے تو ہیں پر مانتے نہیں۔ اگر ماننے لگ جائے تو بدل جائے بات، پر بات بدل نہیں رہی ہے۔ مشکل کیا ہو گئی کہ سب جانتے ہیں لیکن سب مانتے نہیں، یعنی ساری باتیں جانتے ہیں لیکن ساری باتیں مانتے نہیں۔ ملاوٹ نہیں کرنی ہے بری بات ہے، سب جانتے ہیں بری بات ہے۔ اب اگر یہاں سے یوں کہا جائے آپ سے کوئی ملاوٹ مت کیا کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں۔ ملاوٹ تو کرتے نہیں لوگ، مسلمان تو ملاوٹ کرتا نہیں۔ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے مسلمان؟
نہیں کرتا. تو وہ مسلمان کیسا جو دودھ میں ملاوٹ کر کے دودھ کو بیچ لے؟ کرتا نہیں مسلمان یہ کام. جھوٹ بھی نہیں بولتا. تو جب سارے اچھے کام پہلے سے چالو ہیں تو نیا کیا بتائیں گے؟ کیوں بولی صاحب نیا کیا بتائیں گے؟ یہ تو سارے پہلے سے چالو ہے. بھائی جھوٹ آدمی بولتا نہیں، دھوکہ آدمی دیتا نہیں، لڑائی کسی سے کرتا نہیں، گالی کسی کو بکتا نہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، جھگڑے سے دور رہتا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا، ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے. تو بتانے کے لیے بچے گا کیا؟ یہ بتاؤ بچے گا کچھ؟ مسلمان تو پہلے سے نہیں کرتا یہ سارے کام. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ مسلمان جھگڑا کر ہی نہیں سکتا. اچھا اگر جھگڑا کر لیا ہے تو مسلمان جلدی سے اسے مٹا بھی لیتا ہے. جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر مٹا بھی لیتے ہیں، دل صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں. بھائیوں کے بیچ کی دشمنیاں دوستی میں بدل جاتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میدان میں یہاں جمع ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور وہی ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں. ہر سال وہی ہوتے ہیں جو پچھلے سال تھے، کچھ نئے آ جاتے ہیں، کچھ پرانے چھوٹ بھی جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر سال آتے ہیں. اب یہ جگہ جو آپ کی جگہ ہے جہاں آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے لوگوں کے بیچ میں آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میدان سے جب اٹھ کے جائے تو دشمنی کا جو دل میں دکھ ہے، تکلیف ہے؟ ہم سب یہاں جمع ہیں، میری بات سمجھو. بہت ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کر رہا ہوں نا، میں ہندی انگلش بول رہا ہوں، میں تو سیدھی سادی زبان آپ والی بول رہا ہوں. اور نئی بات تو نئی بات بھی نہیں ہے، بات پرانی ہے ساری. آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس موقع کو سنہرا موقع بنا لیں. کیا ممکن ہے؟ کتنی مشکل سے نکلی ہے انشاءاللہ. سب سے زور سے میرے مولوی صاحب کی نکلی. مطلب یہاں سے جائیں گے تو دل میں جو دکھ پہنچا ہوا ہے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے چچازاد سے، اپنے تائزاد سے، اپنے ماموزاد سے، اپنی بہن سے، بہن کے شوہر سے، بہنوئی سے، بھانجے سے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے دل میں، اور وہ تکلیف 30 پہنچا رہی ہے میرے دل کو. کہاں سے ہے؟ جو تکلیف پہنچی ہے نا وہ تکلیف دکھ دے رہی ہے، وہ کانٹا ہے. کانٹے کو نکالنا ہے یا دل میں باقی رکھنا ہے؟ اندر آؤ نا، اندر آؤ. نکالو گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اگر میں نے اپنے دل سے اس پھانس کو نکال دیا، پھانس سمجھ رہے ہو، اس کانٹے کو نکال دیا تو بھائی کے لیے میرے دل میں کانٹا تھا، میں نے نکالا، اس کو فائدہ ہوگا. یوں سمجھ کر کے میں نے اس کو نکالا نہیں، اس کو سینچ کے رکھا ہوا ہے اپنے دل میں. میں نے کیا کیا؟ بھائی کے لیے میرے دل میں ایک کانٹا ہے. اس نے بدتمیزی کری تھی میرے ساتھ، لڑائی کر لی میری زمین میں، ڈول میری طرف بڑھا لی. ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے زیادتی کری، بہت غلط کیا بھائی نے. سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جس نے غلط کیا. بھائی نے، بہن نے، چچا نے، تایا نے، پڑوسی نے، کسی نے غلط کیا، سزا کس کو ہونی چاہیے؟ جس نے غلط کیا اسے سزا ہونی چاہیے. سزا کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے ہو رہی ہے. کیوں؟ میں نے اپنے دل میں پھانس رکھ لی ہے. اپنے آپ کو کیوں سزا دیتے ہو؟ نکال دو اس پھانس کو، معاف کر دو. معاف کر دو گے تو پہلا تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے ہم نے اس جھگڑے کو باقی رکھا اپنے دل میں. دل میں کیا ہونا چاہیے؟
کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے دل میں؟ کون ہونا چاہیے؟ نہیں پتا. اللہ ہونا چاہیے. پھانس لگا کے بیٹھ گئے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہاں ہوگا؟ اللہ کی جگہ اپنا دل ہے ہمارا. کہتے ہیں مومن کا دل جو ہے خانہ خدا ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے مومن کا دل. پر اس میں تو ہم نے دشمنی پال رکھی ہے، جگہ ہی نہیں چھوڑی. جہاں لمحہ ہونا چاہیے تھا وہاں دشمنی بیٹھی ہے. آج کے اس میدان میں ہم یہاں جمع ہیں. اس میدان کو، اس مدرسے کو، اس جگہ کو، اس جمع ہونے کو مبارک بنا دو، برکت والا دن بنا دو آج کے دن کو. کیسے؟ اٹھنے سے پہلے سب کو معاف کر دو. معاف کرنا سیکھ لو. تمہاری زندگی میں امن آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، سکون آ جائے گا، سلام ہو جائے گا. میں نے تینوں چاروں زبان میں کہہ دیا تمہیں، کوئی سی بھی سمجھ لو. سکون چاہیے؟ خریدنے جاؤ گے بازار میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. سکون چاہیے نہیں چاہیے؟ سکون چاہیے تو دل کو خالی کرو. خالی کرو اپنے دل کو. معاف کرنا سیکھو. جھگڑا کرنا کمال نہیں ہے، معاف کرنا کمال ہے. اگر تم نے معاف کرنا سیکھ لیا کوئی تمہیں رسوا نہیں کر سکے گا. یہ دیوار دیکھ رہے ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو، یہ دیوار ہے سامنے، کتنی اینٹیں ہیں. ان میں سے اینٹیں کھسکانا شروع کر دو، دیوار رہے گی ختم ہو جائے گی. مثال دی گئی ہے. مومن جو ہے وہ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے. معاف نہیں کرو گے تو یہ دیوار نہیں بنے گی. معاف نہیں کرو گے ملت نہیں بنے گی. ملت کی تعمیر معاف کرنے سے ہوتی ہے شروع. میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں آئی گی سمجھ میں، کیونکہ دل تو کہیں اور ہے. نہیں سمجھ میں آئی گی. ہر آدمی کی دکان الگ ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ ہے. بس اپنا اپنا کام ہے، اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے راستے میں چلتے ہیں سب. میرے بھائیوں، ایک بات تو میں نے آپ کو یہ کہی، آپ یہاں سے اٹھیں تو معاف کر کے اٹھیں. یہ طے کر لے ابھی، اجی چھوڑ دیا، بھول گئے. کاش ایسا ہو سکے کہ ہم مقدمے بھی ختم کر سکیں، معاف کر سکیں. مقدمہ بازی اگر ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گاؤں مقدمہ بازی سے بچا ہوا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ایسا مبارک دن ہو کہ سارے علاقے میں یہ شور مچ جائے کہ آج یہ لوگ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کوئی مقدمہ آج رہے گا نہیں. آج بھی اگر کر لیے تو کام ہو جائے گا تمہارا. معاف کر کے اٹھیں گے اور چیزوں کو ٹھیک ڈائریکشن میں رکھیں گے، ٹھیک جگہ پہ رکھیں گے. یہ دیوار بنانی ہے. ہم اس میں اینٹ کی طرح ہے. اب اس میں سے کوئی اینٹ نکلے گی نہیں، اور جو نکلی ہوئی ہے 4-6 اینٹیں آپ دیکھیں گے سوراخ بنا ہوا. پھر اس میں ادھا پھسایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے. اتفاق سے رنگی دیوار نظر آ گئی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ مثال سمجھا دو، کاش سمجھ میں آ جائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. باہر سے لڑائی نہیں ہے، اندر سے لڑائی ہے.
سب لوگ سمجھتے ہیں باہر سے لڑائی ہے، لڑائی تو اندر کی ہے، اندر کو ٹھیک کرنا ہے، اندر ٹھیک ہو جائے گا باہر کو ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اندر کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے باہر کو ٹھیک کر لے گا۔ کون آئے گا باہر کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی باہر سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آنے والا ہے نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم خود کو ٹھیک کریں گے تو زمانہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ زمانے کو ٹھیک کرنا ہے نا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اپنے ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جمع ہونے کو یہاں کے کارنوں بنا لو، ورنہ تو رسم بن جائے گی۔ ہاں جمع ہوئے تھے، ماشاءاللہ ابھی مولانا اعلان کر رہے تھے فلانے گاؤں سے، فلانے اسارہ والوں سے، یہاں سے وہاں سے، سب جگہ سے ماشاءاللہ لوگ حصہ دیتے ہو تو لے کے بھی تو جاؤ، کچھ خالی دے کے ہی جاؤ گے؟ اگر دے کے جا رہے ہو تو جتنا دے کے جا رہے ہو اس سے زیادہ لے کے جاؤ۔ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جو جانتے ہو پہلے سے اس کو عمل درآمد کر کے جاؤ گے، امپلیمنٹ کر کے جاؤ گے اپنی زندگی میں۔ جانتے ہیں سب۔ اگر صبح سے جتنی باتیں ہوئی ہیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھو گے تو اس میں سے ایک بھی بات مشکل سے، ایک آدھ دو بات مشکل سے ملے گی جو آپ کو لگے گا کہ یہ تو نئی بات معلوم ہوئی، تو پرانی بات وہی بات ہے جو بڑوں سے سنتے چلے آئے، ابھی بھی ہر سال وہی بات سنتے ہیں، شادی کرو تو سادگی سے کرو، کہتے ہیں نا۔ اب وہ تو ناک کا معاملہ ہے، سادگی سے کیسے ہو جائے گی؟ چودھری صاحب کی ناک کٹ جائے گی۔ چودھری کی ناک پڑی ہے دین، ایمان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اب میں یہ کیسے کہوں کہ ان کی سنت بڑی نہیں، پر ہمارا عمل تو ایسے ہی ہے۔ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اللہ میں نے دو کان کس لیے دی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو کان کس لیے دیا؟ ہمارے مفتی افتخار صاحب ہیں جمیعت کرناٹکا کے صدر، ان کے ساتھ میں گیا تھا وہاں میسور، اب سے 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، پرانی بات ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے میسور کو یہ بتا دو دو کان کیوں دیا اللہ میاں نے؟ ایک ہی سے کام چل سکتا تھا، کیوں دیا؟ ادھر سے سنو ادھر سے نکال تو ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے جائیں گے۔ ابھی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنی باتیں کہی ہیں، اکثر لوگ ایسے جو بتانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کیوں؟ ہاتھ میں موبائل ہے یا بات بیٹھے یہاں، دماغ کہیں اور ہے، بیٹھے ہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آنے کے لیے آ گئے۔ ہماری بات نہیں ہے، ساروں کی بات ہے۔ کوئی تو مذاکرہ ہونا چاہیے، کوئی تو بات چیت ہونی چاہیے نا۔ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کہاں بات چیت ہو رہی ہے؟ لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، واہ واہ زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ، تقریر کری چلے گئے اتر کے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ون وے ٹریفک ہے، کسی سڑک پر اگر ون وے ٹریفک چلتا ہے وہ سڑک کامیاب نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ جو راستہ صرف جانے کا ہو وہ راستہ کامیابی کا راستہ پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ کو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس کام سے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اگر آپ مڑ کے نہیں دیکھ سکتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دیوار نہیں بنی، میں اس مثال دیوار کی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مثال دی گئی ہے دیوار۔ مومن کو اسی دیوار کی مثال دے کے مومن کو کہا گیا ہے۔ ایک دیوار، ایک بنیاد کا پتھر ہے آپ، سننے والے لوگ ہیں، آپ سننے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ماننے والا بنا دے، ماننے والے بن جائیں گے تو کرنے والے بھی بن جائیں گے، اور کرنے والے بن جائیں گے تو یہ دیوار کی تعمیر ہوگی۔
خالی نہیں جائیں گے آپ، اور اگر صرف سننے والے ہوں گے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. ویسے ابھی تو وعدہ کر لیا معاف کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ معاف کر کے جائیں گے، اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے جائیں گے. اور میں مولانا سے درخواست کروں گا، آج کے جمع ہونے کا فائدہ ہی یہ ہوگا. مولانا سے درخواست کروں گا، مولانا عاقل صاحب سے، یہ صاحبزادے مولانا کامل صاحب کے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کروا لیتے، یہ بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. گاؤں گاؤں جتنے گاؤں سے چندہ آیا ہے ہر گاؤں میں سفر ہو ان لوگوں کا، جھگڑے مٹا کے آئیں گے، مقدمات واپس کروا کے آئیں گے. اور جو واپس نہیں کرے گا اس کے نام کا بورڈ لگوائیں گے، پکا اینٹ کی دیوار بنائیں گے، اس کے اوپر لوہے کا وہ لگائیں گے، بینر لگائیں گے بڑا. مثلا گاؤں سارا ہے، مثلا یہ گاؤں کون سا ہمارے گڑی دولت کو، اجی نہیں، گڑی دولت کا نمبر آخر میں آئے گا، ورنہ مودی صاحب تم فیل ہو جاؤ گے. گڑی دولت آخر میں، شروعات یہاں سے نہیں ہوگی. ویسے تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے وطن سے مکے سے شروع کیا تھا، لیکن مکے والوں نے پھر نکال دیا تھا. گڑی دولت والے بھی مولوی صاحب کو نکال دیں گے یہ بڑا مولوی صاحب ہے نا ہمارے جھگڑے ختم کرائے گا. ہم تو جھگڑوں کو اوپر جی رہے ہیں. مزے کی بات ہے کہ اپنے زخم کو ہرا کر کے رکھتے ہیں. زخم کو بھرا جاتا ہے بھیا، اس میں مرہم لگایا جاتا ہے، وہ کچھ مرہم لگنے لگتا ہے تو پھر اس کو اکھاڑتے ہیں نوچ کے، جھگڑا باقی رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا. کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہو گئی؟ آج کے اس جلسے کا حاصل یہی ہے کہ ہم لوگ یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ جی کتنا بھی ہو جائے، ایک بات یاد رکھنا، غلطی دوسرے کی ہوتی ہے، اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اگر میں نے کسی سے جھگڑا کیا تو مجھے اپنی غلطی نظر نہیں آئے گی، دوسرے کی غلطی نظر آئے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں معاف کر کے اٹھنا ہے. ہاں اسی کی غلطی ہے، مان لیا میں نے کہ ہاں اسی کی غلطی ہے، جس سے جھگڑا ہے اسی کی غلطی ہے، یہ مان لیا، تبھی تو معاف کرنا ہے. جب معاف کر دو تو کام ختم ہو جائے، اپنا کام تو ختم ہو گیا، اپنا دل کا زخم تو بھرنا شروع ہو جائے گا. جھگڑے کو ختم کرنا ہے. ٹائم تو پورا ہو گیا، ایک ہی کام ہو جائے بڑی بات ہے نا مولوی صاحب. نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا بہت ساری باتیں، کئی ساری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. اتنی ساری باتیں منوانے کے آؤں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، نہ یہ مانی جائے گی نہ وہ مانی جائے گی. ساری باتیں کیسے مانی جائیں گی؟ تھوڑا تھوڑا ہی تو آیا ہے نا، تھوڑا تھوڑا ہی کام ہو. اس مرتبہ میں جھگڑا ختم کریں، دیکھیں پتہ چلے گا اگلی مرتبہ اگلے سال آئیں گے تو مولوی صاحب ایک اعلان کریں گے اتنے جھگڑے ختم ہوئے اس سال کے بیچ میں. جھگڑے ہوئے نہیں، جھگڑے ختم کتنے ہوئے اس سال. ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ جھگڑا ہونا. ٹول پہ جھگڑا ہوتا ہے، ناک کا جھگڑا ہے بہت بڑا. تو زیادہ جھگڑے ناک کے ہیں، چودراہٹ کے جھگڑے ہیں. چودھری ہے تو چودھری ہے، یہ مولوی صاحب بھی چودھری صاحب ہے. ایک اور بات بتاؤں، یہ جو جھگڑا ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے، یہ سب سے مشکل کام ہے، نہ مانے جانے والا، آسان کام نہیں ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مولوی صاحب سے کہ جماعت بنائیں گے، گاؤں میں جائیں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کو مشن بنا لیں گے، پیچھے پیچھے گھومیں گے، ہاتھ پیر جوڑیں گے، خوشامد کریں گے چودھریوں کو، بھیا جھگڑا ختم کرو، صلح کرائیں گے. اونچ نیچ ہوگی، لین دین ہوگا، کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہے. اگر ایک فریق تیار ہو جائے ختم کرنے کو تو دوسرا تو مجبور ہو جائے گا. ہاں جی اپنا حق دے دیں گے. کہنا آسان ہے کہ حق دے دیں گے، دینا مشکل کام ہے. چھوڑنا میرا حق ہے، یہ چادر تو میرا حق ہے، میری چادر ہے.
اب مولوی صاحب کو دے تو جھگڑا اسی بات پہ ہے کہ چادر میری ہے یا مولوی صاحب کی ہے، کیسے دے دوں گا ان کو؟ تو میری چیز ہے، میں نے دے کیسے دوں گا؟ ہے نا، جھگڑے کا تو جڑ یہی ہوتی ہے اکثر، اور کبھی کبھی ناک ہوتی ہے، ناک سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آدمی کی ناک سے بڑی کیا چیز ہے؟ یہی تو بدلاؤ لانا ہے آدمی کو اپنے اندر۔ ہماری ناک کچھ نہیں ہے، ساری عزت اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزت۔ انسان کچھ نہیں ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرنا ہے، کھڑا کر لیا کام ہو جائے گا۔ تو دوستو، ہم رونا تو روتے ہیں، جس حال سے ہم گزر رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس حال سے گزر رہی ہے اس کو جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ معلوم ہے نا کس حالات سے گزر رہی ہو؟ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ آپ کے فیصلے سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس دن کو، اس لمحے کو، اس مجمع کو، اس جگہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، برکت والا بنا دے، ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، ہم اپنے دل کے اس زخم کو مرہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کانٹے کو، اس پھانس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ادارے کو مزید مرکزیت عطا فرمائے، جن راجوں کے ترقیات سے نوازے۔ جو بچے حافظ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں عامل قرآن بھی بنائے، حافظ تو بنا دیا، پڑھنے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی دعا ہوئی ابھی، جی آپ کی نہیں آپ کے، ہاں یہ ابھی تو ان کو بہت سارے سفر کرنے پڑیں گے، سب گاؤں میں جانا پڑے گا، جاتا رہتا ہوں۔ ابھی پھر خاص جانا پڑے گا نا۔ یہ جو وعدہ کیا ہے، لیا ہے آپ نے ان لوگوں سے، یہ وعدہ تو مولوی صاحب نے لیا ہے نا کہ جھگڑے ختم کر دیے، معاف کر دیا، معاف کر دیا نا آپ لوگوں نے، معاف کر دیا نا سب کو، بس اب تو پھر اس کو امپلیمنٹ کروانا، عمل درآمد کروانا ہے انشاءاللہ۔ حضرت ہفتے میں 5 دن باہر رہتا ہوں، پتہ نہیں گڑی والے معاف کریں گے نہیں کریں گے، یہ تو باہر رہنے لگا۔ اور زیادہ رولے چاہیے، کیونکہ آپ گڑی دولت کے آدمی تھوڑے ہی، اس لیے تو میں نے کہا گڑی دولت سب سے آخر میں، پہلے تو دوسری جگہ پہ کریں گے۔ آپ دو تو آپ کرائیے نا مجھے۔ اور یہ بائیں طرف جو گیٹ ہے ادھر، حضرت کی گاڑی یہیں سے جائے گی، جہاں خالی کرنا ہے دعا ہوتے ہی فوراً۔ ہم نے جگہ خالی کرائی تھی لیکن کیا کرے، جگہ میدان میں نہیں رہی، مجبوری میں سب جگہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دھیان رکھیں دعا کے فوراً بعد حضرت کی گاڑی یہیں سے نکلے گی، بائیں طرف سے ہی، تاکہ اور لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مسافہ تو ہوگا نہیں، جی مسافہ ہے نا، مسافہ تو ہوگا نہیں، میں سلام کروں گا، آپ لوگ جواب دیں گے، دعا مولوی صاحب کرائیں گے، اچھا، اور بس اپنا راستے سے ہٹ جائیں گے، کوئی تو مسافہ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو ماننے والے لوگ ہیں، ہے نہیں ہے؟ پھر 2 سال پہلے بھی حضرت کے ہاتھ میں زخم آ گیا تھا، اس نے کیا لگایا، بس مسافر کو معافی کر دیں، زیارت ہو گئی، بیان ہو گیا، اور راستہ چھوڑ دیں، تیسری چیز راستہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنا ہے۔ کوئی درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی